اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث پاک ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، اور والدہ تھی، والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور والدہ بہت بوڑھی. شادی کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور ابھی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. نوجوانی کا عالم تھا ان کا. خوب والدہ اتنی خدمت کرتے تھے کہ والدہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی تو سہارا دے کر اٹھاتے تھے، اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کی روٹیاں وغیرہ نرم کر کے والدہ کے منہ میں رکھتے تھے. ماں کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. ایک بار ان کی ماں کو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور ویسے ہی سرکار کی مجلس میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا کہ پہلے ماں کی خدمت کر. مجھے یہ بتاؤ کہ نوجوانوں، نبی پاک کی مجلس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی مجلس ہوگی؟ آج نوجوان دوستوں کی مجلس میں جانے کے لیے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے. ماں باپ عالموں سے، تعویذ والوں سے، ماں باپ بچوں کے استاد سے شکایت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے. یہ کیا موقع ہے؟ دیکھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر ماں سرکار کی مجلس میں آنا ہوتا تھا تو ماں سے اجازت لیتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار، اے میری ماں، میں سرکار کی مجلس میں جانا چاہتا ہوں. اے ماں اجازت دے دو، میں سرکار کی مجلس میں جانا چاہتا ہوں. تو اجازت لی انہوں نے. ایک مرتبہ کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے، کما کر لائے تو ماں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا وانا کھلایا تو رات زیادہ ہو گئی، آدھی رات ہو گئی. باہر گئے، کما کر لائے، پھر اس کے بعد کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد نے ماں کو کھلایا، پھر ماں نے کھا لیا تو خود نے کھایا. اب ماں کو سلایا تو سلاتے سے پہلے ماں سے کہا، اجازت لی انہوں نے کہ ماں اگر نیند لگ گئی تمہیں تو اب سو جانا، میں سرکار کے پاس چلا جاؤں گا، دن میں تو موقع نہیں ملا، آقا کا رات دیدار کر لوں گا. ماں اجازت دے دو. دیکھو، سرکار کی مجلس میں جانے کے لیے ماں سے اجازت لے رہے ہیں، اور آج تم ماں سے اجازت لینے میں شرماتے ہو. ارے گھر میں پہنچتے ہو تو ماں کو سلام کرنے میں شرماتے ہو. کتنی بری بات ہے. بالکل پوری خوشی کے ساتھ چہرے پر خوشی کے اثرات لاؤ، اور جیسے ہی گھر میں جاؤ تو بالکل خوش دلی کے ساتھ ماں کو اور باپ کو ایسا سلام کرو کہ ماں اور باپ کا دل خوش ہو جائے. ماں دوستوں کے ساتھ تو خوب خوش رہتا ہے نوجوان، اگر باہر ہے تو خوب خوش ہے، ٹھٹھے اڑا رہا ہے، اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو غصہ ناک پہ آ جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ گھر میں آتا ہے تو غصہ ناک پر، اور باہر دوستوں میں ہے تو ساری خوشی وہیں پر ہے. صحیح انسان تو وہ ہے کہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اے نوجوان، اگر کہ شادی ہو چکی ہو لیکن تیری حالت یہ ہونا چاہیے کہ ماں کو تو دیکھے تو خوش ہو جائے اور ماں تجھے دیکھے تو خوش ہو جائے. باپ کو تو دیکھے تو باپ خوش ہو جائے اور فخر کے ساتھ بولے کہ میرا یہ بیٹا ہے. فخر اس کے ساتھ کہے کہ میرا یہ بیٹا ہے، بیٹی ہے میری یہ. آج گھروں میں ہمارے یہاں کی بیٹیاں ٹیلی ویژن پر بیٹھی ہوئی ٹائم برباد کرتی ہیں. ماں کہتی ہے جھاڑو لگا لے تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. ماں کہتی ہے روٹی کھانا بنا لے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. اور سیریل دیکھنے میں ایسی مصروف ہے، ٹیلی ویژن دیکھنے میں. یہ بہت بری چیز ہے. اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن کو نکالو. تباہی اور بربادی ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے، بے پردگی ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے، نافرمانی ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے، ہندوانہ رسم و رواج مسلمانوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن سے آ رہے ہیں. اسلامی تہذیب ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے نکل رہی ہے. آج کے 15 سال پہلے جو نوجوان لڑکیاں کبھی گھر کے باہر نہیں آتی تھی، اور اگر آتی تھی تو پورے طور پر اپنے آپ کو دھک کر آتی تھی، لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچیاں، یہ لڑکیاں بغیر سینے پر دوپٹہ رکھے ہوئے گھروں کے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں. ماں باپ اگر بولتے ہیں، بھائی اگر کہتے ہیں
تو وہ مانتی نہیں ہے اور بلا وجہ مزوری کرنے پر اتر جاتی ہے. یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ صرف ٹیلی ویژن کی بدولت ہے. مسلمانوں ذرا سوچو اور سمجھو، غور و فکر کرو اس پر. ماں باپ کی نافرمانی، بڑوں کی بے عزتی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، دین سے دوری، نمازوں سے لاپرواہی، یہ ٹیلی ویژن کا بہت بڑا کردار ہے. جو مسلمان آج کے دور میں اپنے گھر سے ٹیلی ویژن کو نکالے گا موجودہ دور کا، وہ اتنا بڑا مجاہد ہے، اتنا بڑا مجاہد ہے کہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ مولا تعالیٰ کل میدان محشر میں اسے شہیدوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا. یہ بہت بری چیز ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ تم سے راضی رہیں، تم ماں باپ سے راضی رہو. حضرت حذیفہ بن الیمان، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماں میں آپ کو نیند لگ جائے گی، آنکھ لگ جائے گی. تو ماں کے تلووں پر جو ہے نرم نرم اپنے ہاتھ دھیرے دھیرے پھیر رہے ہیں، سر پر